بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد دوستان گرامی سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسئلہ یزید میں حنیف قریشی کا رد، یہ موضوع ہے۔ اس کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں، اعلی حضرت فاضل بریلوی اہل بیت نبوت کے حضور، اس کتاب کے صفحہ نمبر 282 سے تین سو دو تک اس وقت رد کرنا مقصود ہے۔ رد کے اندر سب سے پہلے اتنے حصے میں اس کی چند جہالتوں کا انکشاف کیا جائے گا۔ تو یہ حصہ اس کی جہالتوں کا ہے، پھر اس کی خیانتیں اور تہمتیں بیان ہوں گی، وہ دوسری قسط بن جائے گی۔ تیسری قسط میں حقیقت مسئلہ بیان ہوگا۔ سب سے پہلے 282 سے اس کی جہالتوں کو بیان کرتا ہوں۔ جہالت نمبر 1 یہ ہے کہ اس نے یزید سیدنا عبداللہ بن زبیر کی نظر میں کا عنوان دے کر البدایہ والنہایہ سے عبارت پیش کی ہے۔ اس میں ہے منعکف علی قینات، تو اس کے ترجمے میں جہالت دکھا رہا ہے اور لڑکیوں سے لپٹنے والا ہے۔ قینات کا معنی اس نے لڑکیاں کی، جبکہ لغت کی تمام کتب اس بات پر شاہد ہے۔ قینات قینتوں کی جمع ہے، باندی لونڈی کو کہتے ہیں۔ زیادہ تر مغنیہ جو سر کے ساتھ اشعار بھی پڑھے، اس پر یہ بولا جاتا ہے۔ لانڈی معنی اس کا لونڈی، کنیز، خادمہ، مشاطہ، لڑکیاں۔ یہ کسی لغت میں نہیں، صرف اس کی راولپنڈی لغت میں، جو ان کا جہالت کا مدرسہ ہے پنڈی میں، یہ صرف اس جہالت کے مدرسے کی جہالت ہو سکتی، ورنہ قینتن کا معنی یہ نہیں ہو سکتا۔ اب دو ہی باتیں ہیں، اس نے جان بوجھ کر غلط بیان کیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ ثابت کرے کہ وہ زنا کرتا تھا، لڑکیاں اس کے ساتھ لپٹی رہتی تھی، اور اگر اس نے جھوٹ نہیں بولا تو جہالت ہے، تو یا جہالت یا خیانت۔ اور یہ وہ کام ہے کہ جو یزید بھی نہیں کر سکا، یہ یہود کرتے ہیں۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، ان کے معنی بدل دینا یہ یہودیوں کا کام ہے۔ اسی صفحے پر دوسری اس کی جہالت یہ ہے کہ ابن طاہر مقدسی لکھتے ہیں کا عنوان ڈال کر البدء والتاریخ کتاب
ابن طاہر مقدسی کی بنائی محض نیٹ کے اوپر دیکھ کر. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب ابو زید احمد بن سہل بلخی کی ہے، اور وہ خود کیا چیز ہے جس کی یہ کتاب ہے وہ بعد میں بتاتا ہوں. پہلے کس کس نے یہ لکھا ہے کہ یہ کتاب لسان المیزان میں امام ابن حجر عسقلانی نے لکھا، ابن شاکر قطبی نے لکھا، عیون التواریخ میں لکھا، صلاح صفدی میں لکھا، الوافی بالوفایات میں یعنی ابن الندیم نے الفہرست میں لکھا، بیہقی نے تاریخ و حکماء الاسلام میں لکھا، یاقوت حموی نے معجم الادباء میں لکھا، سیوطی نے بغیت الوعات میں لکھا، حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں لکھا، ایضاح المکنون میں اور ہدیت العارفین میں بغدادی نے لکھا، عاملی شیعہ نے اعیان الشیعہ میں لکھا. یہ اس کتاب پر حوالے ہے. اب یہ شخص کیسا تھا جس کی یہ کتاب کا حوالہ دے رہا ہے؟ امام ابن حجر عسقلانی سے پوچھتے ہیں لسان المیزان میں، کہتے ہیں کان یسلک طریق الفلاسفہ. پہلی تعریف تو یہ ہے، یہ فلاسفہ کے طریقے پر چلتا تھا، اور آپ کو معلوم ہے فلاسفہ کا طریقہ کفر ہے. پھر کان یرما بالالحاد، اس پر تہمت الحاد بھی ہے. ابو القاسم بلخی معتزلی وہ کہتا ہے یہ شخص مظلوم ہے، انما ہوا موحد یعنی معتزلی. وہ کہتا ہے یہ مظلوم ہے جو لوگ اس کو سنی سمجھ رہے ہیں، یہ ہمارا معتزلی ہے. میں نے اور اس نے منطق اکٹھی پڑھی ہے، میں جانتا ہوں یہ کیا چیز ہے. امام فخر الدین رازی نے شرح الاسماء الحسنى کتاب ہے ان کی، شرح الاسماء الحسنى، اس میں لکھا ہے کہ ان ابا زید ھذا طعن فی عدۃ احادیث صحیحہ، کئی احادیث صحیحہ کے پر اس نے طعن کیا ہے. مثلا ان للہ 99 اسما، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. یہ حدیث صحیح بخاری مسلم میں ہے. اس پر اعتراض کرتا ہے، طعن کرتا ہے. اور امام راضی فرماتے ہیں وَيَظْهَرُ فِي غُضُونِ كَلَامِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْإِنْحِلَالِ، اس کی کلام کی کروٹوں میں، سلوٹوں میں، اس کی کلام کی سلوٹوں میں یعنی خفیہ اشارے ملتے ہیں کس بات کے کہ یہ بندہ دین اسلام کو چھوڑ گیا. اللہ اکبر. من الازدراء باہل العلوم الشرعیہ، جو علوم شرعیہ علماء ائمہ بزرگات نہیں رکھتے تھے ان کے یہ خلاف ہے. یاقوت حموی نے یہی لکھا. اللہ اکبر. مدت مذہب امامیہ میں رہا ثم راجع. اب جو بات لکھ رہا ہے کس زمانے کی ہے بتاؤ تو صحیح. اور یہ شخص جس پر الحاد کی تہمت ہے اس کے حوالے دے رہا ہے. تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ ایک جہالت ہے اس کی. اور یہاں پر یہ بھی بتاتا چلو عجیب بات ہے،
اس نے جعل یلعن یزید وسمى الفاسق المتکبر، اس نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر یزید پر لعنت کرتے تھے. اس جاہل کو تمیز نہیں ہے. یہ سند کے بغیر ہے، یہ پوری کتاب سند کے بغیر ہے. ایک جگہ بھی سند نہیں ہے. بلخی کے پاس ایک جگہ بھی سند نہیں ہے کسی مسئلے پر. اور بدتمیز تمہیں تمیز نہیں ہے. لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. سند کے بغیر کسی بات کا ثبوت نہیں ہوتا. ثبوت حوالوں سے نہیں ہوتا، ثبوت سند سے ہوتا ہے. ثبوت کیا؟ حوالوں سے ثبوت نہیں ہوتا، چاہے 100 حوالہ پیش کرو جب تک سند نہ ہو. اب حلیت الاولیاء اس میں سند ہے. خبیث یہ سند ہے. یہ میں سند دکھاتا ہوں. حلیت الاولیاء جلد اول دار الفکر کا چھاپا، اس میں سند حسن ہے. وَأَظْهَرَ شَتْمَهُ کے لفظ ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے یزید کو برا بولنا شروع کیا. لعنت اور چیز ہے، برا بولنا اور چیز. شتم کا اظہار کیا. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر سے زیادہ اصحب راوی کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا، زیادہ گالیاں نکالنے والا میں نے کوئی شخص نہیں دیکھا. تو اب ظاہر بات ہے جو سب سے زیادہ گالیاں نکالتے تھے تو پتہ نہیں کتنے سینکڑوں بندوں کو انہوں نے نکالی. اگر ایک یزید کو آگے رکھ لیا تو کیا ہوا؟ خیر، اب میرے بھائیوں، اس کے بعد جہالت نمبر 2، جہالت نمبر 3 ہے. جہالت نمبر 3 2 ہو گئی. قاضی ابو یعلا بغدادی مشہور ہیں. ان کو صفحہ نمبر 285 پر موصلی بنا دیا. نام ان کا جس طرح کے طبقات الحنابلہ میں ان کے بیٹے قاضی ابو الحسین محمد نے لکھا ہے، وہ ہے محمد بن الحسین بن محمد بن خلف بن احمد بن الفرا. اس نے بنا دیا احمد بن علی بن مثنى بن یحییٰ التمیمی الموصلی. اللہ اکبر. یہ ایسے ہے جیسے خود اسی کو قریشی کو کہا جائے. قریشی، بلوچ، میراثی، جولاہا، راجپوت، 10 قومیں اس کے اندر ملا دو تو کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ ہاں، اگر یہ بطور کرامت اپنے اندر جمع کر لے تو اور بات ہے. کیونکہ ایسے بے دین لوگ جو ہیں ان میں 10 خاندان، 10 جنسیں جمع ہو سکتے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بھائی واقع میں ایسا نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح یہ سراسر کیا غلط بیانی، جہالت ہے پرلے درجے کی کہ نام بنا دیا احمد بن علی بن مثنى بن یحییٰ. ڈھونڈتے رہو کتابوں میں، کہاں ملے گا. تمیمی بنا دیا، موصلی بنا دیا، ہیں بغدادی کو. اور پھر عجیب تماشا لگایا. اب سن وفات کی بات آئی، سن وفات کی، تو سن وفات لکھ دیا 307، جبکہ ان کی پیدائش 380 میں ہے اور وفات 458 میں ہے، جس طرح کہ طبقات الحنابلہ میں خود ان کے بیٹے نے لکھا.
آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا شخص دین میں منہ کھولے تو کیا ہوگا؟ انتہائی بے وقوف اور بے دین اور بے شعور لوگ ہیں وہ جو اس کو ایسے شخص کو سنتے ہیں آگے بیٹھ کر. خیر، جہالت آپ نے دیکھ لی. اور جہالت سنیے، محدث صاحب بن عباد کی نظر میں یہ 286 پر لکھ رہا ہے. میرے بھائیو، صاحب بن عباد کیا ہے؟ وہ وزیر تھا. کس کا وزیر تھا؟ ایک رافضی کا وزیر تھا. خود زیدی شیعہ تھا، معتزلی تھا، بدعتی تھا. امام بخاری کو حشوی غیر معتمد بندہ کہتا تھا. یہ سب کچھ کون کہہ رہا ہے؟ امام ذہبی فرما رہے ہیں. امام ذہبی فرما رہے ہیں. امام ذہبی جلد نمبر 16 سجر میں فرماتے ہیں اس کے حالات میں، وَكَانَ شِيعِيًّا مُعْتَزِلِيًّا مُبْتَدِعًا تَجَّاهًا قَلْفًا جَبَّارًا. سینکڑوں قتل کیے اس نے. وزیر الملک مؤید الدولہ بویح بن رکن الدولہ رافضیوں کا وزیر ہے. سینکڑوں قتل، ہزاروں کیے. معتزلی ہے، بد مذہب ہے، لیکن اس کی نظر میں محدث ہے، بزرگ ہے. کیوں کہ یزید پر وہ لعنت کرتا تھا. تو لعنت ہے تیری بزرگی پر اور ایسے تیرے بزرگوں پر کہ جو اتنا غلیظ ہوں، خود قاتل ہوں، لیکن ان کی بکواس تیری نظر میں حدیث کا درجہ رکھتی ہے. تیرے سننے والوں کی نظر میں اپنا شیشہ دیکھتا جا تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میرے دوستو، اس کے بعد اور جہالت سنیے. صفحہ نمبر 288 پہ لکھتا ہے، شیخ ابو القاسم عبد الصمد بن الحسن کی نظر میں، یعنی امام سمعانی کا حوالہ الانساب کا دے کر یہ میرے ہاتھ میں ہے، لکھ رہا ہے. عبارت پیش کر کے ترجمہ دیکھو تاکہ اس کی جہالت کا اندازہ ہو سکے کہ یہ بیچارہ گلی ڈنڈا بھی کھیلنے کے قابل نہیں ہے، صرف چھنکنے بجانے کے قابل ہے. لکھتا ہے، غیر انہ یلعن یزید بن معاویہ کا ترجمہ لکھ رہا ہے، اور آپ یزید بن معاویہ اور عبد الملک بن مروان پر لعنت بھیجتے تھے. ارے بدتمیز جاہل کہیں گے، تیرے پڑھانے والوں کا کیا حشر ہوگا جب تیرا یہ حال ہے کہ تجھے یہ تمیز نہیں کہ غیر جو ہے وہ کلمات استثناء میں سے ہے یا کلمات عطف میں سے. غیر کا معنی اور کہاں کس نے کیا؟ بتا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ مردود تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے تو غیرہ کہا، جس کا مطلب یہ نکل رہا ہے الٹا کہ ایسے شخص میں یہ عبد الصمد میں صفات اچھی تھی لیکن یہ بری صفت تھی کہ یزید اور عبد الملک بن مروان اور تمام بنو امیہ پر لعنت کرتا تھا. تو وہ تو غلط بات کا، اور کہتے ہیں مناظرہ ہوا. میں عبارت آپ کو سناتا ہوں، یہ دیکھو. یہ وہ کہہ رہے ہیں، ابو القاسم عبد الصمد بن حسن کے حالات میں امام سمعانی فرماتے ہیں، کانا یحفظ الغرائب حسن الفام حسن المعرفہ غیر انہ یلعن یزید بن معاویہ و عبد الملک بن مروان و بنی امیہ کلہ
بنو امیہ کلہم وجرت بینی و بینہم مناظرہ فی ذلک. امام عبدالعزیز نقشبی محدث فرماتے ہیں میرا اس کا مناظرہ ہوا اس بات پر. وہ تمام بنو امیہ پر لعنت بھیجتا تھا، نعوذ باللہ من ذلک. آپ کو معلوم ہے تمام بنو امیہ کے اندر تو حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت سیدنا معاویہ بھی ہیں. معلوم ہوا بات مذہب بدلا تھا. اب غیرہ کے ساتھ وہ مذمت کر رہے ہیں، امام نقشبی بھی اور امام سمعانی بھی. لیکن اس خبیث نے ترجمہ کیا کر دیا، اور تاکہ وہ مذمت مدحت میں بن جائے، تبدیل ہو جائے. اب میرے بھائیو، اس کے بعد اور جہالت. اللہ اکبر. اور جہالت دیکھو کیا ہے. خیانتیں تو پھر انشاءاللہ بتاؤں گا نا، ابھی تو صرف جہالتیں بتا رہا ہوں. یہ رشید گنگوہی کا حوالہ دیا. پہلے تو اس ظالم سے پوچھ یزید کے کفر میں اعلی حضرت نے توقف کیا ہے یا نہیں. وہ خود فرماتے ہیں کہ ہم کہتے نہیں، جو کہے اس کو روکتے نہیں، خود توقف کر گئے. لیکن بتا دیوبند کے جو بڑے ہیں ان کے متعلق خبیث بتا اعلی حضرت نے کیا لکھا ہے. منشق کا یہ جو الفاظ ہیں. اب عجیب بات ہے، یزید جس کے بارے میں توقف، اس کو تو بھڑوا یہاں جگہ جگہ لعنت ڈال رہا ہے، اور جو قاسم نانوتوی اور رشید گنگوئی اس کو کہتا ہے مولانا، وہ تیرے آقا ہیں. بتا اس کو تیری دیانت داری کہیں یا تیری لعنت داری کہیں، تیری خیانت داری کہیں، تیری بدمعاشی کہیں، کیا کہیں. پھر عجیب بات یہ ہے کہ رشید گنگوہی کا حوالہ دے رہا ہے، اردو میں جو لکھا ہے وہ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے. مردود کو کیا لکھا ہوا ہے وہ یہاں پر لکھا ہے، اور ہم مقلدین کو احتیاط سکوت میں ہے. رشید گنگوہی لکھ رہا ہے کہ ہم مقلدین ائمہ کے پیچھے چلنے والے ہیں، تو ہم پر فرض بنتا ہے کہ ہم چپ رہیں. کوئی اندھے وہ تو چپ، وہ تو سکوت کو اختیار کر رہا ہے، اور تو کہتا ہے وہ لعنت کرتا. چلو کوئی بات نہیں، آخر کچھ نہ کچھ حصہ تو نے تو بھی لینا تھا نا. اب میرے بھائیو، ایک اور ہے، وہ جو صفحہ میں نے جہاں سے شروع کیا ہے کام، اس سے پہلے ہے، وہ ہے علامہ ابن تیمیہ کی گواہی کا عنوان ڈالا ہے. لکھتا ہے علامہ ابن تیمیہ المتوفی کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں. اپنے تفردات کے باوجود علمی دنیا میں ان کی حیثیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یزید کی بابت وہ لکھتے ہیں وَهَذَا يَزِيدُ الَّذِي وُلِدَ فِي خِلَافَةِ عُثْمَانَ هُوَ الَّذِي وَلِيَ الْمُلْكَ بَعْدَ أَبِيهِ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ الَّذِي قُتِلَ الْحُسَيْنُ فِي خِلَافَتِهِ. جامع المسائل کا حوالہ دیا ہے اس نے. ترجمہ سنیے، اب تماشا دیکھیے. قتل الحسین فی خلافته کا ترجمہ کیا کر رہا ہے. اور اسی یزید نے اپنی حکومت کے دور میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا. پھٹے منہ تیرے پڑھنے پر، تیرے پڑھنے کا پھٹے منہ. تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ تو صرف پڑھنے والا بچہ جانتا ہے کہ قتل معروف اور قاتل، قتل مجہول اور قاتل معروف میں فرق کیا ہے. تجھے مجہول معروف کا ہی پتہ نہیں ہے. وہ خبیث بتا تو صحیح، ترجمہ کر رہا ہے مجہول کا، ترجمہ کر دیا معروف. تو بتاؤ میرے بھائیو سامعین کہ جو شخص اتنا ترجمے میں صرف اتنا غلیظ غلطیاں کر رہا ہے، ایسا شخص یہ کتابیں لکھنے یا دین میں کلام کرنے کا اہل ہے؟
کیا ہے اس کو ہر علاقے میں جوترے مجوت بلانے کی بجائے جوتوں کا ہار پہنانے والا کوئی نہیں؟ صحابہ کرام کی گستاخیاں تو اس کی عادت ہے، لیکن بتاؤ کلام علماء میں اتنا خیانت کرنا اور اتنی جہالتیں، خیانتیں تو ابھی میں بعد میں بیان کروں گا نا۔ اب عجیب بات یہ دیکھو یہ بھی کہ اللہ اکبر صفحہ نمبر 301 پر یہ بھی جہالت۔ امام قوام الدین انصاری لکھ دیا جبکہ ہے صفاری، لفظ صفاری ہے سواد کے ساتھ، بنا دیا انصاری۔ کیا بنا دیا؟ انصاری بنا دیا۔ سمجھ نہیں آ رہی؟ اس نے بنا دیا صفاری کو انصاری کیونکہ اس کی مت گئی ہے ماری۔ بچے تمہارا حق ممبر پہ بیٹھنا نہیں ہے، تمہارا حق بنتا ہے کہ ہم جیسے کسی مسکین سے دوبارہ علم فن پڑھ، اور وہ بھی مسلمان ہو کر، توبہ کر کے، پھر تجھے پتا چلے گا کہ دین میں کلام کیسے کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلو